الله الرحمن الرحيم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن عتبة بن عبيد رفعه: لو أن رجلا يخر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت في مرضاة الله لحقره يوم القيامة. رواه أحمد. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة رضي الله عنها، إياك ومحقرات السرور فإن لها من الله طالبا. رواه ابن ماجه والدارمي والبيهقي في شعب الإيمان. پہلی حدیث کا ترجمہ حضرت عتبہ ابن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: اگر کوئی شخص اپنی پیدائش کے دن سے موت کے دن تک برابر اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے سجدے میں پڑا رہے تو قیامت کے دن اپنے اس عمل کو بھی وہ حقیر سمجھے گا. دوسری حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: اے عائشہ، اپنے کو ان گناہوں سے بچانے کی خاص طور سے کوشش اور فکر کرو جن کو حقیر اور معمولی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی باز پرس ہونے والی ہے. پہلی حدیث حضرت عتبہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے. پہلی حدیث کی تشریح میں حضرات محدث نظام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب انسان پر وہ حقیقتیں منکشف ہوں گی، ظاہر ہوگی، جو سزا اور جزا اور عذاب اور ثواب کے مناظر ہوں گے، تو جب وہ ان کے سامنے آئیں گے تو جو بندہ اپنی زندگی کا بہت زیادہ حصہ اللہ کی عبادت میں گزارا ہوگا، وہ بھی یہی محسوس کرے گا کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. اکثر حصہ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے گزارنے کے باوجود بھی وہ کیا محسوس کرے گا؟ وہ یہی محسوس کرے گا کہ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں. اگر اور بھی کر لیتے تو بہت اچھا ہوتا. زندگی کا اکثر حصہ گزارا ہے کس میں؟ اللہ کی عبادت میں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعمال کیے. لیکن جب وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات دیکھیں گے، بہترین چیزیں دیکھیں گے جو دنیا میں اب تک ہمارے سامنے پردے غیب میں ہیں، وہاں کی نعمتیں ہم کہاں دیکھیں گے؟ تو آج تو پردے غیب میں، لیکن جب قیامت کے دن وہ بندہ اللہ کے سامنے پہنچے گا تو وہاں کی اجر و ثواب، انعامات دیکھے گا تو کہے گا کہ کاش کہ میں پوری زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزار دیتا. آگے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص پیدائش کے دن سے موت کی گھڑی تک برابر سجدے میں پڑا رہا ہوگا، وہ بھی یہی محسوس کرے گا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا. اللہ اکبر! پیدائش کے دن سے موت کی گھڑی تک سجدے میں گزار دیا،
لیکن جب وہاں پہنچا، وہاں کے انعامات، وہاں کی نعمتوں کی بارش جب دیکھ رہا ہے تو کہتا ہے کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، اپنے ساری کی ساری پونجی کو کم تر سے کم تر سمجھے کہ کاش کے اور میں اپنے آپ کو کھپا دیتا۔ اللہ اکبر، کیا اللہ تعالیٰ وہاں نوازتے ہوں اور کیا نوازے۔ اسی لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ سب سے کم تر جنتی کو جو اللہ تعالیٰ درجہ عطا کریں گے، اس دنیا سے 700 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ جنت کا مقام عطا کریں گے۔ دنیا کتنی بڑی ہے، اس سے 700 گنا زیادہ بڑی جنت اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائے۔ تو بتائیے ہمیں ان حدیثوں کی قدر کرنی چاہیے یا نہیں؟ یہ ہمیں معلوم کیسے ہوگا؟ ہم بیٹھیں گے سنیں گے تبھی تو معلوم ہوگا۔ جب تک انسان علم حاصل نہیں کرتا، عمل کے راستے پر آ ہی نہیں سکتا، چاہے میں ہی کیوں نہ ہوں۔ جب تک مجھے کوئی دینی بات معلوم نہیں ہوگی تو کیسے اس پر عمل کروں گا کسی درجے کو پانے کے؟ تو یہ بہت سنہرا موقع ہے، لیکن مسلمان ایک خاص اور سنہرے اور بہترین موقعوں کو گنوا دیتے ہیں۔ آگے کسے معلوم کہ بھائی آپ کوئی کرنا چاہیں گے اور آپ کی صحت کرنے دیں؟ کسے معلوم؟ کیا پتا کر صحت آپ کو کام ہی نہ آئے۔ جوانی آج ہے، کل جوانی کے بعد بڑھاپا آئے، آپ نے سوچا تھا بڑھاپا بھی کریں گے، لیکن بڑھاپا ساتھ ہی نہیں دینا۔ تو یہ بہت سنہرا ہوتا۔ یہ حدیث میں اللہ نے یہ مضمون ذکر فرمایا، اللہ کے پیارے حبیب نے یہ مضمون ذکر فرمایا کہ قیامت کے دن بڑے سے بڑے عبادت گزار بھی اپنی عبادت کو حقیق سمجھے گا۔ دوسری حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ہے، یہ بھی ابن ماجہ شریف میں اور دارمی اور بیہقی میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیاری اور لاڈلی بیوی اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اے عائشہ، اپنے کو ان گناہوں سے بچانے کی خاص طور سے کوشش کرو جن کو حقیر اور معمولی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی بھی باعث پرس اور پوچھگچھ بنے۔ یہ بھی حدیث بہت اہم ہے، بہت اہم۔ اس حدیث کی تشریح میں محدث نظام فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو آخرت اور حساب کتاب کی کچھ فکر ہوتی ہے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں تو وہ تو بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتے ہیں، جسے اللہ کے عذاب کا خوف ہے، ڈر ہے، تو وہ بندے اللہ کے اس عذاب سے ڈرنے کی وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ بڑے کبیرہ گناہوں سے بچتے رہتے ہیں عام طور سے۔ لیکن جو گناہ صغیرہ ہے، جنہیں ہلکا محسوس کیا جاتا ہے، اس سے خدا ترس بندے بھی نہیں بچتے ہیں بعض وقت، کیا سمجھ کر کہ یہ تو ہلکا گناہ ہے، صغیرہ گناہ ہے۔ محدثی نظام فرماتے ہیں کہ اس صغیرہ گناہ سے نہ بچنے کی وجہ سے بھی اللہ کے یہاں پکڑ ہو جاتی ہے، کیونکہ احکام خدا بندی کی خلاف ورزی ہوئی اس کے اندر بھی، تو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ پکڑ فرما لیتے ہیں۔ اسی سے حضور علیہ السلام نے اپنی پیاری بیوی کو فرمایا نصیحت کرتے ہوئے کہ عائشہ، چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا، اس لیے کہ وہ بھی حکم خدا بندی کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ جیسے بڑے گناہ کر کے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا، تو چھوٹے گناہ کر کے بھی انسان کس کی حکم کی خلاف ورزی کرتا؟ اللہ ہی کے حکم کی خلاف ورزی کرتا۔ تو اس سے بچنا چاہیے، ہر مسلمان کو اس سے پوری طرح بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگرچہ محدث نظام فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اگرچہ مخاطب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے، تو نصیحت اگرچہ اما عائشہ کے لیے ہے، لیکن اصل میں یہ تنبیہ اور یہ ہدایت اللہ کے پیارے حبیب کی طرف سے اپنی امت کے ہر
مرد اور عورتوں کے لیے. اب اس لیے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص گھر والوں کو بھی اس کی فکر دلائی جا رہی ہے تو پھر آپ سمجھیے ہوا شما کی کیا بات ہے. تو اس کی ہمیں جو ہے کوشش کرنی چاہیے کہ صغیرہ گناہ بھی ہم سے صادر نہ ہو، اس لیے کہ اس سے بھی اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے. اور اس کے بارے میں محدث نظام میں اور بات فرماتے ہیں کہ اللہ کی ناراضگی کی باعث یہ صغیرہ گناہ ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں. آخرت میں اس سے پوچھ گچھ ہونے والی ہے اس شخص سے جو صغیرہ گناہ کرتا ہے. تو اس کو ہلکا سمجھ کر آدمی کیا سمجھتا ہے، کر لیتا ہے، جبکہ اس کو محدث نظام نے فرمایا کہ اس کی حقیقت ایسی ہے، کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ میں بس فرق اتنا ہے کہ جیسے کہ کم زہریلا والا سانپ زیادہ زہریلا والا سانپ. انسان زہریلا والا سانپ جو زیادہ زہر رکھتا ہے اس سے بھی بچتا ہے، کم زہر رکھتا ہے اس سے بھی بچتا ہے. تو یہ صغیرہ اور کبیرہ گناہ کا فرق بس اتنا ہی ہے کہ جیسے کم زہریلا والا سانپ اور زیادہ زہریلا والا سانپ، تو انسان دونوں سے بچتا ہے. تو انسان کو بھی چاہیے کہ کم گناہ جسے صغیرہ کہتے ہیں اس سے بھی بچے اور جسے کبیرہ کہتے ہیں اس سے بھی بچے. یہ حد تک عقل کا آنے والی بات ہے کہ انسان کم زہر والے سانپ سے بھی بچتا ہے، زیادہ زہر والے سانپ سے بھی بچتا ہے. تو صغیرہ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی پوری کوشش کرے. اس حدیث کا یہی منشا اور مقصد ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ.